أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. صدق اللہ العظیم. ان آیات کا لفظ ترجمہ ہے واللہ الذی ارسل الریاح، اور اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو. فتثیر سحابا، پھر وہ ہوائیں اٹھاتی ہیں بادلوں کو. فسقناہ الی بلد میت، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر ہم ان کو، اس بادل کو ہانک دیتے ہیں ایک مردہ شہر کی طرف. فأحیینا بہ الارض بعد موتها، پھر اس مردہ شہر پر بارش برستی ہے تو اس بارش کے ذریعے سے ہم زندہ کر دیتے ہیں زمین کو. بعد موتها، اس کے مر جانے کے بعد، یعنی اس کے بنجر ہو جانے کے بعد جب بارش برستی ہے تو وہ مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے. کذالک النشور، تو اسی طرح ہم اٹھائیں گے، یعنی موت کے بعد جو زندگی ہے وہ بھی اسی طرح ہوگی. من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، اور جو شخص چاہتا ہے عزت تو اللہ ہی کے لیے ہے ساری کی ساری عزت. یعنی اگر عزت کہیں ملے گی تو اللہ کی طرف سے ملے گی، اللہ ہی عزت دینے والا. الیہ یصعد الکلم الطیب، اور جو پاک کلمے ہیں وہ اللہ ہی کی طرف چڑھتے ہیں. والعمل الصالح یرفعہ، اور نیک عمل پاکیزہ کلمات کو بلند کر دیتا ہے. والذین یمکرون السیئات، اور وہ لوگ جو بری تدبیریں کرتے رہتے ہیں. لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے. ومکر اولئک هو یبور، اور ان کی جو تدبیر ہے وہ تباہ و برباد ہوگی. واللہ خلقکم من تراب، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا اولاً مٹی سے. ثم من نطفہ، اور اس کے بعد ناپاک نطفے سے پیدا کیا. ثم جعلکم ازواجا، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے تم کو بنایا جوڑے جوڑے. وما تحمل من انثی ولا تضع الا بعلمہ، اور کوئی مادہ اپنے حمل کو نہیں اٹھاتی اور نہ ہی وہ اپنے حمل کو رکھتی ہے مگر اللہ کے علم میں ہے. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، اور کوئی بڑی عمر والا عمر نہیں گزارتا اور نہ اس کی عمر سے کچھ کم ہوتی ہے. الا فی کتاب مبین، مگر لوح محفوظ میں جو اللہ کے ہاں کتاب ہے اس میں ہر بات لکھی ہوئی ہے. ان ذلک علی اللہ یسیر، اور یہ لکھنا ہر شخص کے بارے میں اس کا ڈیٹا رکھنا یہ اللہ پر بہت آسان ہے. یہ ان آیات کا لفظی ترجمہ ہے. تو پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بیان فرمایا اور بارش کے نظام کو بیان فرمایا کہ بارش کیسے برستی ہے. پہلے اللہ تعالیٰ ہوائیں چلاتے ہیں. واللہ الذی ارسل الریاح، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے. یہ جو محکمہ موسمیات والے ہوتے ہیں یہ ہواؤں کے رخ سے اندازہ لگاتے ہیں کہ کہاں بارش ہوگی، کتنی بارش ہوگی، کس علاقے میں بارش ہوگی. تو ان ہواؤں کو اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں. اگر وہ ہوائیں نہ چلیں تو یہ کچھ اندازہ نہیں لگا سکتے.
ہوائیں جب چلتی ہیں تو پھر ان کو اندازہ ہوتا ہے کس رخ کی ہوا چل رہی ہے اور کس سپیڈ سے ہوا چل رہی ہے اور کہاں تک یہ چلے گی، تو ان سے اندازہ لگاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ ہوائیں فتسیر صحابہ، تو وہ بادلوں کو اٹھاتی ہیں۔ یعنی ہواؤں میں اللہ نے ایسی تاثیر رکھی ہے، وہ جب سمندروں پر چلتی ہیں تو ان میں کچھ یعنی ایسی کچھ تیزابیت ہوتی ہے کہ ان سے بادل بنتے ہیں۔ ہوائیں جب سمندر پر چلتی ہیں پھر وہ بادل بنتے ہیں۔ ان بادلوں کو، وہ بادل یعنی سمندر سے پانی لیتے ہیں اور اس پانی کو فلٹر کرتے ہیں۔ دیکھو نا، سمندروں کا کسی بھی سمندر میں چلے جائیں کڑوا پانی، لیکن جو بارش برستی ہے بالکل میٹھا اور صاف شفاف پانی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو بادلوں میں اللہ کی قدرت سے ایسی مشینیں فٹ ہیں کہ اس پانی کو، کھارے پانی کو میٹھا کر دیتی۔ آج تک یعنی لوگ کوشش تو کر رہے ہیں کہ یعنی سمندروں کے پانی کو لے کر اس کو استعمال میں لایا جائے، کڑوے پانی کو میٹھا کیا جائے۔ اس پر تجربات جاری ہیں لیکن ابھی تک کوئی خاص پیش رفت نہیں ہو سکی۔ لیکن اللہ نے آج سے یہ ہزاروں سال پہلے جب زمین و آسمان بنے اس وقت سے ہی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے یہ جو بادل ہیں سمندروں سے پانی لیتے ہیں اور اس پانی کو فلٹر کرتے ہیں، صاف شفاف اور میٹھا بناتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ان بادلوں کو جہاں اللہ کا حکم ہو ہانک دیتے ہیں۔ کہ اکثر ایسے علاقوں کی طرف جو علاقہ بنجر ہو چکا ہوتا ہے، لوگ بارش سے مایوس ہو چکے ہوتے ہیں، زمین بے آباد اور بنجر ہو چکی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس طرف ان بادلوں کو ہانک دیتے ہیں، پھر بادل جا کر اس زمین پر، اس علاقے پر برستے ہیں اور یہاں تک کہ جل تھل ہو جاتی ہے، اور پھر اس پانی سے سبزہ اگتا ہے۔ وہ زمین جو بنجر اور بے آباد ہو گئی تھی، مردہ زمین ہو چکی تھی، تو اللہ اس کو زندہ کر دیتے ہیں۔ یعنی فرمایا فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اس زمین کے مر جانے کے بعد اس کو ہم زندہ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں۔ تو یہ ساری مثال دینے کے بعد اللہ نے فرمایا كَذَلِكَ النُّشُورُ، اسی طرح تم کو بھی زندہ کیا جائے گا۔ یعنی مثال دی ہے، ایک زمین مردہ ہو جاتی ہے، اس میں کچھ نہیں اگتا، کوئی دانہ پانی کچھ نہیں اگتا، ہر چیز وہاں ختم، لیکن اللہ اپنی قدرت سے بارش برساتے ہیں، وہ زمین میں پانی جاتا ہے، سبزہ اگتا ہے، وہ زمین ہری بھری ہو جاتی ہے، آباد ہو جاتی ہے، اس میں جان آ جاتی ہے۔ فرمایا اسی طرح جب تم مر جاؤ گے، چورا چورا ہو جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے، پھر اللہ اپنی قدرت سے تم کو اٹھا لے گا۔ جو مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے وہ تم کو بھی اسی طرح زندہ کر دے گا۔ تو مشرکین مکہ اس بات کو مانتے نہیں تھے، ان کے ہاں عقیدہ تھا کہ زندگی ایک ہی ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین، نہیں ہے یہ زندگی مگر دنیا ہی کی زندگی ہے، دوبارہ مرنے کے بعد ہم نے نہیں اٹھنا، ہمیں نہیں اٹھایا جائے گا۔ آخرت کو وہ مانتے ہی نہیں تھے، مرنے کے بعد زندگی کو نہیں مانتے تھے۔ تو اللہ نے مختلف مثالیں دے کر ان کو بتلایا بھی۔ تو یہاں ایک مثال یہ بھی دی ہے کہ بھی دیکھو مردہ زمین ہو جاتی ہے، اللہ کس طرح اس کو زندہ کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح جو انسان مردے ہو جائیں گے، مر جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی اسی طرح زندہ کر کے لے آئے گا۔ آگے فرمایا من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو شخص عزت چاہتا ہے، مشرکین مکہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لیکونوا لہم عزا، وہ کہتے تھے ہم نے معبود اس لیے بنائے ہوئے ہیں تاکہ ہماری عزت بڑھ جائے، زیادہ معبود ہوں گے تو ہماری عزت ہوگی معاذ اللہ۔ تو قرآن میں ہی آیا ہے لیکونوا لہم عزا واتخذوا من دون اللہ آلہۃ، کہ انہوں نے بہت سارے معبود اس لیے بنائے تاکہ ان کی عزت بڑھ جائے۔ تو فرمایا ان کے ہاں تو
بتوں کی پوجا کرنے سے اللہ کے ہاں عزت نہیں بڑھتی، بلکہ انسان اللہ کے ہاں ذلیل و رسوا ہوتا ہے، اور عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے۔ جو ایمان والے ہیں ان کو عزت ملے گی۔ قرآن میں دوسری آیت میں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی عزت ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ اور عزت ایمان والوں کو ملتی ہے، جو ایمان والا ہے اس کو عزت ملے گی۔ جو ایمان والا نہیں ہے وہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوگا اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہوگا۔ فرعون کے پاس ایمان نہیں تھا، اللہ نے اس کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ قارون کے پاس ایمان نہیں تھا، اللہ نے ذلیل و رسوا کر دیا۔ ابو جہل کے پاس ایمان نہیں تھا، اللہ نے ذلیل و رسوا کر دیا۔ اور جو ایمان والے تھے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، رنگ کے کالے ہیں، غلام ہیں، لیکن اللہ نے ان کو عزت دے دی۔ ایمان ہے، عزت مل گئی۔ غلام ہے لیکن ایمان کو اپنایا، اللہ نے عزت دے دی۔ آج ہم بڑی محبت سے بلال کا نام لیتے ہیں، اپنے بچوں کا نام بلال رکھتے ہیں، حالانکہ دنیاوی مال منصب ہوتا کچھ نہیں، لیکن ایمان ہے، تو ایمان کی وجہ سے اللہ نے ان کو عزت دے دی۔ تو جو بھی ایمان والا ہوگا عزت اس کو ملے گی۔ تو اس لیے فرمایا فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ جو عزت چاہتا ہے وہ اللہ کے در پر آ جائے، اللہ کی فرما برداری پر آ جائے، اللہ کے نبی کی اطاعت پر آ جائے، اللہ اس کو عزت دیں گے۔ آگے فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب، اللہ ہی کی طرف تمام کلمات چڑھتے ہیں، جو پاکیزہ کلمات ہیں۔ اللہ نے پاکیزہ کلمہ کی مثال بھی وَمَثَلُ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ۔ پاکیزہ جو کلمہ ہے، کوئی بھی بول ہے جو پاکیزہ بول ہوگا، اچھا بول ہوگا، اچھی بات ہے، چاہے وہ دعوت تبلیغ کی شکل میں ہو، چاہے وہ اللہ کی حمد و ثنا ہو، چاہے اللہ کے نبی کی صفات بیان ہوں، کوئی بھی اچھی باتیں ہیں، قرآن کی باتیں ہوں، احادیث مبارکہ ہوں، جتنی بھی پاکیزہ باتیں ہیں، تو فرمایا کہ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ ان کی مثال ایک درخت کی طرح ہے، أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ جس کی شاخیں آسمانوں پر ہیں اور زمینیں اس کی جو جڑیں ہیں وہ زمین میں ہیں۔ اور بری بات کفر اور شرک کی بات کو فرمایا وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِهَا مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ کہ جو بری بات ہوتی ہے، بد اخلاقی والی بات، گندی بات، گالی گلوچ، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کوڑ تنبا، نہ اس کے اوپر شاخیں جاتی ہیں نہ زمین میں جڑیں اس کی چلتی ہیں، بس وہ ہلکا سا جمع ہوتا ہے، تھوڑا سا اکھڑ جاتا ہے۔ تو یہاں بھی مثال دی الیہ یصعد الکلم الطیب جو پاکیزہ کلمات ہیں وہ اللہ کی طرف چڑھتے ہیں، والعمل الصالح یرفعہ اور نیک عمل جو ہے وہ ان کلمات کو اور اونچا بلند کر دیتا ہے۔ ایک آدمی بات کرتا ہے، اس کے ساتھ اچھے عمل بھی ہے، تو وہ عمل کی برکت سے وہ کلمات ترقی پہ چلی جاتے ہیں۔ اور اگر صرف انسان باتیں ہوں، عمل نہ ہو، تو وہ باتیں بلند نہیں ہوتی، وہ باتیں اثر نہیں کرتی، وہ باتیں اوپر نہیں جاتی۔ تو اس لیے فرمایا اللہ کے جو نیک کلمات ہیں، کوئی بھی کلمہ ہو اور اس کے ساتھ عمل صالح بھی ہو، تو نیک کلمات بھی اللہ کی طرف چڑھتے ہیں اور عمل صالح اس کو اور اونچا اور بلند کر دیتا ہے۔ اگر فرمایا والذین یمکرون السیئات وہ لوگ جو بری تدبیریں کرتے رہتے ہیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بری تدبیریں سوچتے رہتے تھے، معاذ اللہ اسلام کو مٹانے کی سازشیں کرتے رہتے، اور یہ ہر زمانے میں ہوتا ہے۔ جیسے آج بھی یہود و نصارہ پوری کوشش ہے بھی اسلام کو مٹا دیا جائے، مسلمانوں کو مٹایا جائے،
تو ہر وقت بری تدبیریں سوچتے ہیں۔ تو فرمایا جو بھی بری تدبیریں سوچے گا لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ ومکر اولئک هو یبور، اور ان کی جو تدابیر ہیں وہ سب ناکام ہوں گی، خسارے میں ہوں گی اور برباد ہوں گی، ان کی تدبیریں ختم ہو جائیں گی، اور اللہ کا جو کلمہ ہے، اللہ کا دین، یہ بلند ہو کر رہے گا۔ آگے آخری آیت میں اللہ نے انسانی تخلیق کو ذکر فرمایا، واللہ خلقکم من تراب، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا۔ سب سے انسان کی جو ابتدا ہے مٹی سے ہے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا، اس کے بعد پھر ان سے اماں حوا پیدا کی، پھر اس کے بعد آگے انسانی تخلیق نطفے سے ہے۔ تو یہی فرمایا واللہ خلقکم من تراب، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفہ، اور پھر نطفے سے پیدا کیا، ثم جعلکم ازواجا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو جوڑے جوڑے بنایا۔ جتنی بھی مخلوقات ہے اللہ نے سب کے جوڑے بنائے، انسانوں کے بھی جوڑے ہیں، جانوروں کے بھی جوڑے ہیں۔ اس جوڑوں کی برکت سے آگے انسانی تخلیق ہے، اسی طرح جانوروں کی بھی تخلیق ہے، آگے جو نشو و نما ہے۔ اگر صرف مرد ہوتے تو انسانوں کی آگے تخلیق نہ ہوتی۔ اسی طرح اگر عورتیں ہوتی تو پھر بھی انسان آگے نہ بڑھتے۔ تو اللہ نے جوڑے جوڑے بنایا، جتنے مرد ہیں اتنی عورتیں۔ تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه، کوئی مادہ اپنے حمل کو نہیں اٹھاتی اور نہ کوئی مادہ اپنے حمل کو رکھتی ہے مگر سب اللہ کے علم میں ہے۔ یعنی پیٹ میں کیا بن رہا ہے تو اللہ کے علم میں ہے۔ وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب مبين، اور کوئی لمبی عمر والا اپنی عمر نہیں گزارتا اور نہ ہی کوئی چھوٹی عمر والا اس کی عمر میں سے کچھ کمی ہوتی ہے مگر اللہ نے سب کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ کس آدمی کی کتنی عمر ہے اور کتنی عمر اس کی کم ہو گئی، کتنی زیادہ، ہر ایک کی تفصیل اللہ نے لوح محفوظ میں لکھی ہے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہر بندے کی تفصیل یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ پر بڑا آسان ہے۔ دیکھو نا، پہلے یہ انسانوں کے لیے بھی بڑا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن آج یہ جب کمپیوٹر دور ہے، ہر بندے کا ڈیٹا محفوظ ہے۔ اب شناختی کارڈ نمبر ڈالو، اس کی ساری تفصیل آ جاتی ہے، یہ شادی شدہ ہے، غیر شادی شدہ ہے، اس کے کتنے بچے ہیں، پوری تفصیل۔ تو ایسے یہ تو آج ان کو، یعنی آج اس چیز کا اندازہ لگا رہے ہیں، لیکن اللہ نے جب سے انسان پیدا کیا اس کی ساری تفصیل اللہ کے علم میں۔ کون آدمی کتنی عمر پائے گا، کہاں وہ رہائش اختیار کرے گا، کیا کھائے گا، کہاں سوئے گا، کہاں اس کی موت آئے گی، ساری تفصیل ہر بندے کی اللہ کے پاس ہے، اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرة۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔